الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عام سوال جو غیر مسلمان اسلام کے متعلق کرتے ہیں وہ ہے کہ اسلام خواتین کو ذلیل کیوں کرتا ہے حجاب میں رکھنے کے بعد؟ حجاب کے وجہ سے، حجاب فرض کہنے کے وجہ سے اسلام خواتین کو ذلیل کیوں کرتا ہے؟ اور اس کا جواب جاننے کے لیے ہمیں ہسٹری تحریک پڑھنی پڑے گی کہ بیبلونین سویلائزیشن کے دور میں جب ایک مرد خواتین کا قتل کرتا تھا اس کو سزا ملنے کے بدلے اس کے بیوی کا قتل کیا جاتا تھا۔ یہ اس ٹائم کا قانون تھا۔ ایٹ دا ٹائم آف گریک سویلائزیشن کے دور ان کا فلسفہ تھا، ایک عورت تھی جس کا نام تھا پینڈورا، جو ذمہ دار تھی سارے معاشرے کے برائی کے لیے، یعنی سارے معاشرے کی برائی کی جڑ تھی عورت گریک سویلائزیشن میں۔ اس کے بعد گریک سویلائزیشن میں عورت کو صرف استعمال کیا گیا تھا ہم بستری کے لیے اور پھینکا جاتا تھا۔ رومن سویلائزیشن میں بھی عورت کی عزت نہیں کی جاتی تھی، اپنے ہوس پورے کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا ہم بستری کے لیے اور عورت کو پھینکا جاتا تھا۔ ایجپشین سویلائزیشن میں کہا جاتا تھا کہ عورت شیطان کا ہتھیار ہے۔ عرب ممالک میں قرآن نازل ہونے کے پہلے اکثر جب عورت پیدا ہوتی تھی اس کو زندہ دفنایا جاتا تھا۔ الحمدللہ قرآن نازل ہونے کے بعد یہ غلط چیز بند ہو گئی۔ افسوس کی بات ہے کہ آج ہمارے اس دیش ہندوستان میں اب تک لڑکی پیدا ہونے کے بعد اس کا قتل کیا جاتا ہے۔ اسلام سب سے پہلا واحد مذہب ہے جس نے خواتین کو حقوق دیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے انسان ہیں جو خواتین کی عزت کو بڑھایا۔ لیکن خواتین کو حقوق دینے کے بعد، عزت بڑھانے کے بعد طریقہ بھی دکھلایا گیا کس طریقے سے وہ اپنی عزت کو برقرار رکھے، اسی لیے حجاب کہا گیا۔ اکثر مقررین کہتے ہیں اسلام میں خواتین کا حجاب، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مجید میں پہلے ذکر کرتے ہیں مرد کے حجاب کے بارے میں، اس کے بعد عورت کے حجاب کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نور میں سورہ نمبر 24 آیت نمبر 30 میں کہ اے مومنو، جب بھی آپ کوئی عورت کو دیکھتے ہیں تو اپنی نظر نیچے کرو اور اپنی حفاظت کرو۔ یعنی جب بھی کوئی مسلمان آدمی کوئی لڑکی یا خواتین کو دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسے نظر نیچے کرنا چاہیے۔ ایک وقت ایک مسلم لڑکا ایک لڑکی کو گھور رہا تھا، تو میں نے اسے کہا بھائی صاحب لڑکیوں کو گھورنا منع ہے، تو اس نے کہا ہمارے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ پہلی نظر معاف ہے، دوسری حرام ہے۔ میں نے ابھی تک آدھی نظر بھی پوری نہیں کیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمانا چاہتے جب انہوں نے کہا کہ پہلی نظر معاف ہے دوسری حرام ہے؟ وہ یہ کہنا چاہتے تھے کہ اگر غلطی سے آپ کوئی لڑکی کو دیکھتے ہیں تو پھر سے وہ لڑکی کو مت گھورو۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں 10 منٹ تک بنا پلکے جھپکائے، وداؤٹ بلنکنگ میں 10 منٹ تک لڑکی کو گھوروں گا اور کہوں گا کہ میں نظر پوری نہیں ہوئی۔ اس کے فوراً بعد اگلی آیت میں سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ فرماتے کہ کہہ دو مومن عورتوں سے، کہہ دو مومنات سے کہ وہ اپنی نظر کو نیچے کرے اور اپنے سر کا پلو اپنے چھاتی پہ ڈھاکے اور اپنی زینت کا اظہار نہ کرے، صرف وہ جو عام طور پہ ظاہر ہوتے ہیں، سوائے اپنے شوہر کے، اپنے والد کے، اپنے بیٹے کے اور ایک فرشتے محرم کی، جس کے سامنے
وہ حجاب کو ریلیکس کر سکتے ہیں, ذرا کم کر سکتے ہیں. اسلام میں حجاب کے 6 نقطے ہیں. سب سے پہلا, مرد کے لیے ایکسٹینٹ ہے ناف سے لے کے گھٹنے تک. خواتین کے لیے سارا جسم ڈھکا ہونا چاہیے, صرف چہرہ اور ہاتھ ہتھیلی تک دکھ سکتا ہے. کئی علماء کہتے ہیں کہ چہرہ بھی ڈھکا ہونا چاہیے. دوسرا نقطہ, یہ پہلا نقطہ مرد اور عورت میں علیحدہ ہے, باقی 5 نقطے ہو بہو وہی ہے. دوسرا نقطہ, دوسرا پوائنٹ, کہ کپڑے اتنے پتلے نہیں ہونا چاہیے, اتنے مہیم, اتنے خفیف نہیں ہونا چاہیے تاکہ آپ اس کے تھرو دیکھ سکے. نمبر 3, کپڑے اتنے چست نہیں ہونا چاہیے تاکہ بدن کا نقشہ دکھے. نمبر 4, کپڑے اتنے بھڑکیلے نہیں ہونا چاہیے تاکہ دوسری جنس متاثر ہو. نمبر 5, کپڑے دوسرے مذہب کی نشانی نہیں ہونا چاہیے. نمبر 6, کپڑے دوسرے جنس کے نہیں ہونا چاہیے. یہ 6 نقطے ہیں حجاب کے لیے. اور اس کے باوجود ان نقطوں کے علاوہ یہ کپڑے کا حجاب ہے, اس کے علاوہ حجاب کے دائرے میں یہ بھی آتا ہے کہ کس طریقے سے آپ بات کرتے ہیں, کس طریقے سے آپ چلتے ہیں, کس طریقے سے آپ سوچتے ہیں. حجاب آنکھوں کا, حجاب ذہن کا, حجاب دل کا. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ احزاب میں, سورہ نمبر 39 آیت نمبر 59 میں, سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 59 میں, کہ اے نبی کہہ دو اپنے بیویوں سے, اپنے بیٹیوں سے اور مومن عورتوں سے کہ جب بھی وہ باہر جائے تو جلباب اوڑھ لے تاکہ وہ پہچانی جائے اور ان کے ساتھ کوئی چھڑکانی نہیں کرے. حجاب کا اہم مقصد دیا گیا قرآن مجید میں سورہ احزاب میں سورہ نمبر 33 آیت نمبر 59 میں. آپ حجاب پہنو تاکہ لوگ آپ کو پہچان سکے کہ آپ ایک نیک عورت ہے, آپ ایک ماڈسٹ عورت ہے, اور آپ کے ساتھ کوئی چھڑکانی نہ ہو. میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر گجرات میں, یا لے لو اس شہر یا گاؤں میں, اس کا نام لو کہ سمی ہے, اگر دو بہنیں دونوں خوبصورت, دونوں جڑوا بہنیں ہیں, ہو بہو خوبصورت, بہت خوبصورت, اگر اس شہر میں چل رہے ہیں, گلی میں چل رہے ہیں, اور ایک بہن پہن رہی ہے اسلامی لباس, حجاب, سارا بدن رکھا ہوا, صرف چہرہ اور ہاتھ ہتھیلی تک دکھا ہے, اور دوسری بہن پہن رہی ہے مغربی لباس, شارٹس, منی اسکرٹ اینڈ لو نیک, گلا ایک دم نیچے تک, اور دونوں چل رہے ہیں ساتھ میں, اور گلی کے کونے پہ ایک لفنگا ٹھہرا ہے لڑکی کو چھیڑنے کے لیے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں وہ کون سی لڑکی کو چھیڑے گا, وہ جو اسلامک حجاب پہنی ہے کہ وہ جو مغربی لباس شارٹس اور منی اسکرٹ پہنی ہے؟ کون سی لڑکی کو چھیڑے گا, کون سی لڑکی کو چھیڑے گا؟ منی اسکرٹ. ماشاءاللہ, یہ عام سوال ہے, عام جواب ہے, اس کے لیے کوئی انعام کی ضرورت نہیں. کوئی بھی انسان بولے گا کہ وہ لڑکی جو منی اسکرٹ پہنی ہے, شارٹس پہنی ہے, نیک نیچے ہے, اسے چھیڑیں گا. اسی لیے قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ حجاب پہنو تو کہ لوگ آپ کی عزت کرے, آپ کو پہچان سکے, اور آپ سے کوئی چھڑکانی نہ کر سکے. اور اس کے بعد اسلام میں کہا گیا ہے کہ اگر کوئی انسان, اگر کوئی مرد عورت کا بلاತ್ಕಾರ کرتا ہے, زنا بالجبر کرتا ہے, ریپ کرتا ہے, اس کے لیے سزائے موت. غیر مسلمان کہیں گے سزائے موت, اتنا سخت پنشمنٹ, اتنا سخت پنشمنٹ. اسلام کٹھور مذہب ہے, بے رحم مذہب ہے. جب میں پوچھتا ہوں غیر مسلمانوں سے, اللہ نہ کرے, خدا نہ کرے, آپ کی ماں کا کوئی بلاತ್ಕಾರ کرتا ہے, زنا بالجبر کرتا ہے,
اور اگر بلاत्कार کرنے والے مرد کو آپ کے سامنے لے آیا جاتا ہے اور آپ کو جج بنایا جاتا ہے, حاکم بنایا جاتا ہے, قاضی بنایا جاتا ہے, اور پوچھا جائے گا آپ اس کو کیا سزا دیں گے, تو 100% غیر مسلمانوں نے مجھے کہا میں اسے موت کے گھاٹ اتاروں گا. کچھ مسلمانوں نے کہا میں تو اس کو تڑپا تڑپا کے ماروں گا. تو آپ کے ماں کے ساتھ کوئی بلاत्कार کرتا ہے تو آپ کو اسے سزائے موت دینے کا ہے. دوسری ماں کے ساتھ بلاत्कार کرتا ہے آپ کہتے ہیں سزائے موت, کٹھور سزا ہے. کیوں؟ کئی سال پہلے ایل کے اڈوانی جب ہوم منسٹر تھے, انہوں نے التجا کی تھی پارلیمنٹ میں کہ بلاत्कार کرنے والے کو, زنا بالجبر کرنے والوں کو موت کی سزا ملنی چاہیے. اس کے لیے میں ایل کے اڈوانی کے بات سے سہمت ہوں, اور ماشاءاللہ میں اس کے جو آئیڈیا ہے, اس کا جو سجیشن ہے, اس کو مانتا ہوں. باقی بات صحیح ہے کیا غلط ہے وہ ڈسکس ابھی نہیں کروں گا. جو بات صحیح ہے ہم مسلمان کو چھاتی ٹھوک کے کہنا چاہیے صحیح بات ہے, جو غلط ہے غلط ہے. یہ بات ایل کے اڈوانی کی جب وہ ہوم منسٹر تھا میں بالکل سہمت ہوں اور اس کو تسلیم کرتا ہوں. ہو سکتا ہے کہ اگلا ہوم منسٹر یہ کہے کے مطابق سن 1990 میں ہر روز یو ایس اے میں 1756 بلاत्کار ہوتے تھے. سن 1996 میں کرائم بیورو ڈپارٹمنٹ آف جسٹس کے مطابق ہر روز یو ایس اے میں 2713 ریپ, بلاत्کار, زنا بالجبر ہوتے تھے. 2006 کے مطابق یو ایس اے میں ہر روز تقریباً 4000 ریپ, بلاत्کار, زنا بالجبر ہوتے ہیں. سن 1990 میں 1990 میں 1756, 1996 میں 2713, 2006 میں 4000 میں بھی امریکن لوگ اور بولڈ اور مردانگی بن رہے, بڑھتے جا رہا ہے تعداد. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر یو ایس اے میں اسلامی شریعت نافذ کی جائیں گی کہ ہر آدمی اگر عورت کو دیکھتا ہے اسے نظر نیچے کرنا چاہیے, اور ہر عورت اسلامی لباس پہنے, سارا بدن ڈھکا ہوا, صرف چہرہ اور ہاتھ ہتھیلی تک دکھنا چاہیے, اس کے بعد اگر کوئی مرد بلاत्کار کرتا ہے, زنا بالجبر کرتا ہے, ریپ کرتا ہے, سزائے موت. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے کہ یہ ریپ کی تعداد, زنا بالجبر کی تعداد, بلاत्کار کی تعداد یو ایس اے میں بڑھیں گی وہی کہ وہیں رہیں گی یا گھٹیں گی؟ گھٹیں گی. آپ شریعت نافذ کرو کدھر بھی دنیا میں فوراً آپ کو ریزلٹس مل جائے. اسی لیے ساری دنیا میں وہ ملک جس میں سب سے کم ریپ, بلاत्کار, زنا بالجبر ہے وہ ہے سعودی عربیہ.